ختم نبوت کا کام کرنے والے اس دور میں جانباز لوگ ہیں، سرفروش لوگ ہیں، مجاہد لوگ ہیں، وہ اللہ اور رسول کے سچے عاشق ہیں۔ اور کمال بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت خاموش مجاہدین کی سی ہے۔ وہ آپ کو شاید نعرہ لگاتے ہوئے نظر نہ آئے، وہ آپ کو ادھر ادھر اشتہاروں میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ موجود نظر نہ آئے، لیکن ان کا کام اتنا کلیدی ہے، اتنا اہم اور اساسی ہے، اتنا بنیادی ہے کہ وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہیں۔ اور جو افراد ختم نبوت کے اس عنوان کو غلط استعمال کی وجہ سے بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، ان کو واپس راہ راست پر لانے کے لیے اپنی تمام تر وسائل، اپنے تمام تر صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی بڑے زوراور، پیسوں والے، وسائل والے، اداروں والے، اچھے عہدوں پر مناصب والے، اختیارات والے، لیکن یہ سب کا سب اس لیے ممکن ہوا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ان عہدوں پر ہمارے لوگ جائیں، یہ اختیارات ہمارے لوگوں کے پاس منتقل ہوں، یہ وسائل ہمارے ہاتھوں میں ہوں، اور جس بے دریغ طریقے سے اس ارض پاک کے دھرتی پر رہتے ہوئے یہاں کے وسائل کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم نے خود اپنی کاہلی، سستی، نااہلی، نکمے پن کی وجہ سے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر کے حملے کریں، آگے بڑھ بڑھ کر کے اپنی دعوت کو پیش کریں۔ اگر ہم آج بھی ہر بندہ دیکھیں جی، متحد کچھ نہیں ہوتا کہ جی متحد ہوں گے تو پھر کام ہوگا، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ آپ دیکھیں امت کے اندر کام کرنے والے جتنے افراد ہیں، انہوں نے امت کے اتحاد کے انتظار میں اگر زندگیاں گزار دیتی تو کوئی کام ہوتا؟ علامہ صاحب یہاں اس انتظار میں رہتے کہ تمام مسالک یا خود اپنے مسلک کے تمام علماء کو ملا کر کے ہم یہ کام کریں گے، تو بخدا آج تک ایک پروگرام بھی نہیں ہوا، ایک پروگرام بھی نہیں ہوا ہوتا۔ آپ کو اللہ نے اپنی ذات میں لوگوں کے درمیان لیکن تنہا پیدا کیا ہے، اس لیے میں اور آپ اپنے اعمال کے لیے تنہا اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سے یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیوں نہیں کیا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ختم نبوت کا کام کیوں نہیں کیا، آپ نے میرا کام کیوں نہیں کیا، میرے دین کا کام کیوں نہیں کیا، میرے نبی کے پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ نے اپنا حصہ کیوں نہیں ملایا، آپ نے میرے کلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی سی کاوش کر کے چھوٹا سا ادارہ بنا کر کے ایک چھوٹی سی شمع روشن کی ہوتی تو کل میں اپنے فضل سے اس کو جامعہ بنا دیتا۔ یہ بڑے بڑے جامعات یہ ایک رات میں نہیں بنتے، آپ تو جانتے ہیں نا، ایک مکان ایک رات میں تعمیر نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی اینٹ لگتی ہے، دیوار بنتی ہے، کمرہ ہوتا ہے، 3 کمرے ہوتے ہیں، 10-30 کمرے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ادارہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے کے اندر ماشاءاللہ 100 کمرے ہو گئے، 2000 طلباء پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 150 اساتذہ۔ یہ سب کسی ایک دن یا ایک لمحے کا کھیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کے اندر گریجول پروسیس رکھا ہوا ہے، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے، تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی سوچ کو بار بار بدلتا ہے، طریقہ کار کو بدلتا ہے، اور پھر جا کر کے حتمی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک واضح لائحہ عمل وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو میری دوبارہ گزارش یہ ہے کہ میں کوئی خطاب کے لیے نہیں، بلکہ میں تو ویسے ہی آپ سے گفتگو کر کے اپنے آپ کو یہ درس دینے آیا ہوں کہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنے میں مخلص ہیں، کام کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں،
تو کام کرنے کا طریقہ واضح طور پر یہ ہے، اللہ کی طرف دیکھا جائے، اللہ کے فضل کی طرف دیکھا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے، اور اللہ کے حضور یہ استغاثہ عرض کیا جائے کہ میں تیرے دین کا، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی ہمت، توفیق اور وسائل عطا کر دے۔ اس کے بعد جو آپ سے بن پڑے، آپ اپنے گھر کا ایک حصہ، اپنے مسجد میں ایک کمرہ، اپنے ادارے کے اندر ایک گوشہ، اپنے علاقے کے اندر ایک مخصوص سی جگہ اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن جب تک یہ کام یعنی وقف کرنے کا، خود قربانی دینے کا نہیں کریں گے، اللہ کی فتح اور نصرت اس وقت تک کبھی ایسے شخص کے شامل حال نہیں ہو سکتی جو دوسروں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی جیبوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، دوسروں کے صرف کام کو دیکھ کر کے کہ بھئی ماشاء اللہ، تو سبحان اللہ، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے معرکے میں، آغاز بدر سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ 2 تلواریں تھیں، 2 ہی اونٹ تھے، اور جو افراد تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے 313 تھے۔ چند وہ چیزیں تھیں جو میدان جنگ میں آپ کے کام آ سکتی تھیں، باقاعدہ ڈھالیں نہیں تھیں، منظم فوج کا وہ سلسلہ نہیں تھا کہ جس کی اساس اور بنیاد پر آپ میدان حرب و ضرب میں اترتے اور پھر دشمن سے ٹکرا جاتے۔ آپ نے اپنے پاس موجود ہر چیز کو اللہ کے حضور پیش کر کے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اگر آج یہ تیرا چھوٹا سا گروہ جو تیرا نام لیوا ہے مٹ گیا ہے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا روئی زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنی ہر چیز کو پیش کیا، اور وہ ہر چیز بہت تھوڑی تھی مادی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت یہ دی کہ اس سے 3 گنا کفار کے بڑے اور منظم اور مضبوط اور زیادہ مسلح لشکر کو تہ دیکھ کر ڈالا۔ تو اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم کام کرنے والے بنے۔ ہمارے پاس صرف ایک اینٹ کی بھی بساط ہے تو جائیں اور ان ٹھیوں پر جہاں یہ اینٹیں بکتی ہیں، اس ایک اینٹ کو خرید کر کے لا کر کے اس جگہ رکھ دے جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، پھر دعا کریں اللہ سے کہ باری تعالیٰ، میں یہ اینٹ ہی خرید سکتا تھا، اس کے ساتھ اتنی سی چلو بھر جو ہے وہ میرے پاس سیمنٹ یا بجری تھی، میں نے یہ تیرے حضور رکھ دی ہے، اب اس کی بنیاد پر تو چاہے تو 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دے، اور تو چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے، تو چاہے ہزاروں ادارے کھڑے کر دے، لیکن کام کرنے والے ہم ہوں، اور ہم دوسری کی طرف نہ دیکھیں، دوسرے کے کاموں کو صرف خراج تحسین پیش ضرور کریں، اور اس کے ساتھ مل کر کے رہیں، اس کے معاون بھی رہیں، اس کے مددگار بھی رہیں، لیکن اس کے چراغ کے ساتھ اپنا بھی چراغ جلائیں۔ صحیح نا؟ اس میں کوئی حسد کی بات نہیں، دین کے کام میں کوئی حسد نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے جو مذہبی طبقات کے لوگ ہیں وہ ان کاموں کو حسد پر معمول کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو آپ کیسے کر رہے ہیں۔ جب ایک چراغ کی موجودگی میں دوسرے چراغ پر آپ حسد نہیں کرتے بلکہ اس کی موجودگی کو اپنے لیے باعث تقویت سمجھتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ حسد کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی گلی میں ایک مدرسہ ہے اور ضرورت دوسرے کی ہے تو دوسرا قائم کر دیں، اگر ایک مکتب ہے ضرورت دوسرے کی ہے تو وہ دوسرا مکتب قائم کر لیں، اگر ایک تربیت کا ادارہ ہے اور ضرورت ہے تو دوسرے تربیت کا ادارہ قائم ہونا چاہیے۔ ایک اسکول ہے، اس کے معیار سے مطمئن نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ دوسرا اسکول قائم کر دیں۔ اور وہ لوگ جو واقعتاً نوجوانوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، اسکول، کالج اور دوسری سطح کے جتنے طلباء ہیں، نوجوان ہیں آپ کے محلے کے، آپ ان میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے جگہ جگہ مساجد کے اندر ٹیوشن سینٹرز قائم کر لیں۔ اور ٹیوشن سینٹرز اس بات کے کہ اگر وہ کامرس کے سبجیکٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ سائنس کے سبجیکٹس کے لوگ ہیں، ان کے اساتذہ کو اکٹھا کریں۔ ہمارا مقصد مال کمانا نہ ہو بلکہ خیر خواہی ہو، اور خیر خواہی کیا ہو کہ کل کو کسی بڑے منصب پر آنے والا شخص جو عدالت میں ہوگا اور CSSP آفیسر بن کر کے آئے گا، کسی جگہ کا کمشنر ہوگا،
किसी जगह पर फौज का बड़ा होगा, वो सब के सब अपने ईमान और ईमानी जज्बे और जज्बे खत्म नबूवत के साथ उस मनसब पर आ रहा हो, तो अल्लाह ताला हर जगह पर आपके दस्तो बाजू और आपके मुआविन और मददगार लोगों को तैयार करना शुरू फरमा देगा। आप इन तमाम उमूर के ऊपर बहुत ही संजीदगी के साथ गौर भी फरमाएं, काम करने की भी कोशिश करें। और कुरान की आयत है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जिस कौम को खुद अपनी हालत के बदलने की कोशिश करने का शऊर ही ना हो, उनके अंदर ये हिम्मत ही ना हो, कुव्वत ही ना हो कि वो अपने आप को बदलें। बाहर से आकर के कोई आपको बदल नहीं सकता। मैं लाख अच्छा खिताब कर लूं, मैं लाख अच्छी बातें कर लूं, आप लाख उलूम सीख लें, लेकिन आप सब कुछ सीखने के बाद जाकर के कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा हो जाएं, वहां से हरकत करने के रवादार न हो, उठ करके किसी काम करने का आपके अंदर जज्बा मौजूद न हो, आप खुद आगे बढ़ने का अपने अंदर जज्बा और तहर्रुक वो पैदा न करें, तो कोई शख्स आपकी हालत को बदल नहीं सकता। तैयार रोटी के लिए भी जाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ये तैयार रोटी की बात नहीं होती है, काम को तैयार करने की बात हो रही है। आप उस रोटी जिसको आप इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे इलाके में है जहां जगह 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 पर बोआई होती है, कटाई होती है, जाएं किसान से पूछें कि किस तरह वो फसलों के लगाने का इंतजार, उस मौसम का इंतजार, उस वक्त का इंतजार, फिर उन छोटों से पौधों की आबियारी, नशोनुमा और उनको बीमारियों से बचाओ, उसके लिए तगोदो करता है, फसल कटती है, उसके बाद वो उसको बेचता है, दूसरे प्रोसेस में वो आटा बनता है, फिर जाकर के पता नहीं कहां से होता हुआ होलसेल से परचून और फिर आपके हाथ तक चीज पहुंचती है। मकसद क्या है? मकसद यह है, अल्लाह ने इस दुनिया के निजाम को जिद्दोजहद के उसूल पर कायम किया है, इसको मेहनत के उसूल पर कायम किया है। और मजहबी तबका उसकी मेहनत दुनियादार की मेहनत से ज्यादा होना चाहिए। दुनियादार अपनी दुनिया को कमाना चाहता है और मजहबी तबकात अहले इल्म वो अपनी दुनिया भी हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं, लेकिन साथ में उनका ये ईमान होता है कि हम अपनी आखिरत को भी कमा रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बना रहे हैं। दुनिया में 120 गज का या यहाँ के उर्फ में 5 और 10 मरले का मकान बनाना किस कदर मुश्किल काम है। आखिरत में अल्लाह ताला से आप जिस जन्नत का और जहां के हूर व कुसूर की तवक्को रखते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो मजाक है क्या? वो कोई तमाशा है क्या? नौजुबिल्लाह, वो कोई ऐसी तफन्नुन है या वो वैसी ही कोई मजाक हो रहा है कि वैसी उठा करके क्योंकि आप मुसलमान थे आपको प्लेट में रख दिया जाएगा? ऐसा अल्लाह के इस निजाम फितरत के अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज उस शख्स के लिए मुकद्दर कर दी है दुनिया और आखिरत के अंदर, और वो भी बेहतरीन, जो शख्स कोशिश करने वाला हो और मेहनत करने वाला हो। ये मुजाहिद और मुजाहिद हम अपने सिपाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दुआत यानी मुबल्लिगीन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो शख्स जिसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं होती, जो आराम का सोचता नहीं, सिर्फ जरूरत के तहत आराम, रात की नींद है, आराम करना है सो करना है। अब आराम का मतलब यह है कि आप 1 माह जाएं और किसी पहाड़ के ऊपर गोशा नशीन हो जाएं, कैंप लगाएं, बैठें और तफरी करते रहें, तो अहले ईमान से कभी इस बात की तवक्को भी नहीं की जा सकती। हमारी तो तफरी भी अपने ईमानी जो असासियात हैं उनको मजबूत करने के लिए होती हैं। हम तो तफरी भी इसलिए करते हैं कि उसके अंदर मजीद अपने काम के लिए सोचो विचार कर सकें। हम जो भी अमल करते हैं उसको अगर हम अंग्रेजी में सादा अल्फाज में कहें तो वो आखिरत ओरिएंटेड होता है, आखिरत रुखा होता है। मकसद ये होता है कि उस काम का रुख आखिरत की तरफ है और आखिरत की तरफ होना चाहिए।